ہمارے ہاں ماں باپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا نہیں سکھا رہے، یا کچھ بھی نہیں سکھا رہے. کچھ ایسے ہیں جو کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں سکھا رہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. تو گھر سے تعلیم دینا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. آج حال یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو بڑے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے دینی اعتبار سے بھی، اس پر بھی جو ہے غور کرنے والی بات ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بچوں کو بالکل جو ہے وہ گھر میں اگر آپ کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آتا تو آپ بھی بچوں کو کوئی سبق دیں. اگر بچہ پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے، تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ سن لیں اور خود بھی کوئی اچھی بات جو ہے وہ بتا دیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے جو ہے نا وہ اپنے بچے سے سبق سنا. سبق سن کر اس کو جو ہے نا وہ درستی بھی ایک اس کی چیز کی کرا دی، تلفظ کی. یہ ہونا چاہیے، آپ بھی سنیں بھی، اس کو درست بھی کریں. آپ امیر سنت کی ذات مبارک کو دیکھیں، ماشاءاللہ انہی سے انسپریشن لے رہے ہیں نا. امیر سنت جب اپنے نئے گھر میں آپ جو ہے گئے تو حسن رضا اس نے جو ہے وہ دعائیں پڑھائیں. گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، خیر و برکت کی دعا ہے. تو یہ یاد کروا رہے ہیں اس کو، تو پھر وہ آگے یاد کر رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. تو یہ والدین کا کام ہونا چاہیے کہ کچھ یہ چیزیں بھی علم دین کے حوالے سے بھی اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کریں. یہ کب ایجوکیٹ کریں گے؟ جب خود ایجوکیٹ ہوں گے. خود ایجوکیٹ کیسے ہوں گے؟ دعوت اسلامی کا دینی ماحول میں وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ. یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، علم دین سیکھنے کو ملے گا. آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. نماز کے جو ہے وہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. یہ اپنی اولاد کو آپ سیکھیں گے تو ان کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، تو بچے اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور گفتگو کرنے کا طریقہ بھی اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے. بچہ آپ کو یہ ہونا چاہیے ہمارا بچہ یہ بولے گا، یہ نہیں بولے گا. یہ آپ ذہن بنائیں گے تو بات کریں گے. اور اگر یہاں ٹھیک ہے آپ ہی سیکھ جائے گا، ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جائے گا، یوں کریں گے تو پھر آپ کیوں ٹھڈے کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں بیچارے کو؟ اور تھا نا پتھر کسی کا گول بڑا ہو گیا، ٹھڈے کھا کھا گول ہو گیا. روڈ پر کوئی پتھر تھا، اس نے دیکھا، کسی نے دیکھا یہ بڑا گول ہو گیا، تو اس نے پتھر سے کہا کہ تم بڑے گول ہو گئے ہو. اس نے کہا کہ میں ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو گیا ہوں لوگوں کے. ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جائے گا، یہ کرنے کی بجائے اس کو آپ سکھائیں، بتائیں اور آگے بڑھائیں. اور اچھی تعلیم و تربیت گھر سے بھی بچے کو دینا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے لیے خود سے سیکھنا یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. دعوت اسلامی تعاون کر رہی ہے ماشاءاللہ، آپشنز بہت سارے دے رہی ہے، آپ اویل کریں، ان کی یوٹیلائز کریں. اور تربیت اولاد کتاب بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ والدین کے لیے اور بھی ایجوکیشن کا اللہ نے چاہا تو ایک اچھا جو ہے یہ نظام بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. درسگاہیں پہلے بھی تھیں، لیکن گھر میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یہ بھی وہاں دی جاتی تھی پہلے. اور یہ بھی جانی چاہیے سلمان بھائی، وہ عمر یعنی جب بچے نے ظاہر سی بات ہے اسکول یا مدرسے جانا، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی 4 سال میں جائے گا، 5 سال میں، 3 سال میں جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو آپ گھر میں سکھا سکتے ہیں، جو کردار والدین کا ہے، آپ دیکھیے وہ تو گھر کے اندر پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے. وہ مہد جو ہے نا، پنگوڑے سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے. ابتداءً مائیں جو ہے وہ پہلے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، جھولا ہلایا کرتی تھی. اس کا اثر ان کی تربیت پر آگے چل کے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت اس انداز میں کی ہے. آپ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھ لیجئے، 3 سال عمر مبارک ہے اور ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لی. 3 سال یہ گھر کی تربیت ہے. مدرسے جانے تک تو، استاد صاحب کے پاس جانے تک تو آپ کہہ لیں کہ کتنے مسائل جو ہے وہ آپ سیکھ چکے ہیں، ناظرہ قرآن مجید ختم کر چکے ہیں. تو گھر میں بھی یہ نظام ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب والدین خود جو ہے وہ دینی تعلیم سے آشنا ہوں گے. جب انہیں خود معلوم ہوگا تو وہ اپنے بچے کو سکھائیں گے. اس لیے ضروری ہے یہ کہ اس کو مسجد مدرسے بھیجنے سے پہلے آپ جو ہے وہ بنیادی تعلیم گھر سے ہی دے دیجئے. مرحبا.